الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، بس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کو الیبوریٹ کرتے ہوئے اور کائنات جو ہے جلوہ گاہ باری تعالی ہے، یہ ٹاپک کو سمجھاتے ہوئے کافی دن ہو گئے۔ اس میں ہم نے ایک شعر بھی پیش کیا تھا، حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سماعت فرمائیں۔ جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ اس حوالے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ کائنات کے جتنے تعینات ہیں، یعنی جتنی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرنے والی ہے۔ تو جس طرح اعداد میں اختلاف کے باوصف اکائی موجود ہے، اسی طرح تعینات کے اختلاف صورت و حال، یعنی شکل و صورت کے اور اس کے احوال کے باوجود جو ذات مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی اکائی ان میں پائی جاتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں وحدۃ الوجود، یعنی الموجودیت، جس سے موجودیت قائم ہے کہ یہ سارے موجودات ایک ہیں۔ اب مثلا اعداد کے حوالے سے آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے واحد ہے، قل هو اللہ احد، احد ہے، اس کی وحدانیت، اس کی جو وحدہ لا شریک ہے، احدیت کس طرح سمجھتے ہیں۔ آئیے اعداد کے حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مثلا علم الاعداد ہے، اعداد کا علم، اس کے مطابق دو کو لیں، دو جو ہے مجموعہ ہے ایک جمع ایک کا، ٹھیک ہے نا، ایک جمع ایک، ایک جمع ایک برابر دو۔ تو علم الاعداد کے مطابق دو ایک جمع ایک کا مجموعہ ہوتا ہے، اور تین جو ہے وہ ایک جمع ایک کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی آگے اب ایک اکائی سمجھیں، اکائی ہر عدد میں موجود ہے نا۔ اب 100 دفعہ بھی لکھیں گے تو اس کو ایک جمع ایک، تو ہر ایک میں ایک موجود ہے۔ اکائی خود کوئی عدد نہیں ہے، اکائی خود کوئی عدد نہیں ہے، کیونکہ علم الاعداد کے مطابق عدد حاشیتین کے مجموعے کو کہتے ہیں، حاشیتین کے مجموعے کو عدد کہا جاتا ہے۔ جیسے 2 کا حاشیہ 1 ہے، ایک جمع ایک ہو گیا، ایک حاشیہ دو حاشیہ، حاشیتین تو 2 ہوتا ہے حاشیتین کا مجموعہ، اور دوسرا حاشیہ جو 3 ہے ایک والا، اور 3 کا مجموعہ 4 ہے، اور 4 کا نصف 2 ہوتا ہے۔ حساب کا سوال ہے، علم الاعداد ہے۔ تو علم الاعداد کی روح سے ایک پر لفظ عدد کا اطلاق درست نہیں ہے، یعنی ایک عدد نہیں ہے، اس پہ اطلاق ایک کا درست نہیں ہے، کیونکہ عدد کے لیے حاشیتین کا ہونا کمپلسری ہے، ضروری ہے، مسٹ ہے۔
اور پھر علم ہندسہ کے مطابق جو تعریف کی جاتی ہے واحد کی، الواحد نصف الاثنین، الواحد نصف الاثنین، ساس ہے، یعنی ایک دو کے آدھے کو کہتے ہیں، ہاف پلس ہاف، ایک، یہ ہاف پلس ہاف، تو ایک دو کے آدھے کو کہتے ہیں الواحد نصف الاثنین۔ لہذا ذات باری تعالیٰ کا وجود ایک اکائی ہے، نہ کہ عدد ہے، کیونکہ اکائی کے لیے حاشیتین کا ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی وہ دو کا آدھا ہوتی ہے۔ اگر خدا کو عدد مانا جائے، یعنی ایک لفظ ایک کی طرح، عدد ایک کی طرف حاشی مانا جائے، تو تعریف عدد کے مطابق ہمیں پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے بھی کوئی حاشیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی ہے، تو یہ تو سرین شرک ہے، پھر بعد میں بھی ہے، یہ بھی سرین شرک ہے۔ اللہ سے پہلے نہ کوئی ہے، اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ یہ تعینات میں ظاہر ہے، اور جن صفات کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ باطن ہے، ظاہر ہو کے بھی چھپا ہے۔ کیا شان اللہ تعالیٰ کی۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ ساری مخلوق کی تک رسائی تو ہمارے پاس نہیں ہے، ساری مخلوق تک ہماری رسائی نہیں ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو واحد کے لیے ایک نہیں مان سکتے کہ وہ یا تو نصف الاثنین ہے علم ہندسہ کے لحاظ سے اور حاشیتین ہے، یا کیونکہ حاشیتین کے مجموعے کو عدد کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قدر یہ بات کچھ مشکل سی ہوتی ہے سمجھنی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ایسے خام خواہ لوگوں پہ شرک کے فتوے ڈالتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات کرتے ہیں، کسی ملحد نے سوال کیا کہ جس طرح ہر چیز کے لیے ایک جاعل عین سے ہے، بنانے والا، ہر بنانے والے کا وجود ضروری ہے، اسی طرح تم سب کے خدا کا بنانے والا بھی ضروری ہے، اس کو کس نے بنایا؟ آپ یہ فرمائیں کہ اللہ اگر ہے اور اس نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر اس کے بنانے والا کون ہے؟ اور اگر وہ ایک ہے تو اس سے پہلے کون تھا جس نے اس کی تخلیق کی؟ آپ نے فرمایا یار اللہ ایک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایک ہے نہ اس کے بعد ہے کوئی، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، قرآن مجید ہے ہی۔ تو آپ نے پھر اس کو نہیں مانا، جب تو آپ نے فرمایا 1 2 3 4 5 گنو، گنتی گنو، اس نے 8 10 تک گنتی کر ڈالی جو اس کو آتی تھی۔ جب اس نے 8 10 تک گنتی کر ڈالی تو آپ نے فرمایا اب اس کو الٹا پڑھو، جیسے 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو جب وہ الٹی گنتی کرتے کرتے ایک پر پہنچا تو رک گیا۔ آپ نے فرمایا رک کیوں گئے ہو، خاموش کیوں ہو گئے ہو، ایک سے پہلے بھی گنواؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت ایک سے پہلے تو کوئی ہندسہ ہی نہیں ہے جسے گنا جائے۔ فرمایا علی بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اس ایک سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ ازل سے ہے۔ منطقی جواب دیا نا، اس کا وجود علم ہندسہ کی طرح ہے جس سے پہلے کوئی اور ہندسہ اور عدد نہیں ہے۔ اگر ایک کا ہندسہ اسے ما قبل کہ نہ ہونے کے باوصف ایک ہو سکتا ہے تو خالق کائنات کے ایک ہونے میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی بنانے والے کا پہلا ہونا کیوں ضروری سمجھا جائے؟ یہ تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ شرک کی ٹھپی اٹھائی ہے، ٹھک مور لگاتے جاتے ہیں، مور لگا کے اللہ ہی خیر کرے ایسے بد عقیدہ لوگوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن عقائد کا درست کی بہت ضروری ہے انسان کے لیے، تاکہ اسے دنیا اور آخرت میں سکون ملے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔